ظلم دیکھ کر ظالم کو روکنا اور ظالم کو آگاہ کرنا کہ تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر نہ مانے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ فلسطین کی سرزمین پہ صدیوں سے ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں فلسطین بلکہ لاکھوں نے اب تک جام شہادت نوش کیا، ہزاروں فلسطین زخمی اور اپاہج ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان بس ایک خبر کی طرح اسے پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور اس وقت کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ دو چار روز قبل رفح نامی جو ایک کیمپ تھا مظلوم فلسطینیوں کے لیے، اسرائیلیوں نے جن کی زمینیں بھی چھین لی، مکانات بھی چھین لیے، املاک بھی چھین لی، کھانے پینے کے حقوق تک چھین لیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے خیمے بنا کر رفح نامی کیمپ میں رہ رہے تھے۔ اتنے بیچارے نہتے کہ ان کے پاس روز کا کھانا تک میسر نہیں، تو ہتھیار وغیرہ تو بہت دور کی بات۔ 4 روز قبل رات کے اندھیرے میں اسرائیل شیطانوں نے ان پر آگ کے گولے برسائے اور سوتے ہوئے کئی فلسطینی بھائیوں بہنوں ضعیفوں اور بچوں کو جلا دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ ایک تاریخ کا اتنا بڑا ظلم اس وقت غیر مسلم دنیا چیخ رہی ہے۔ غیر مسلم ملکوں میں عوام اسرائیلی سفارت خانوں کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ انسانیت ہے بھائی، انسانیت بھی کوئی چیز ہے اگر تم مذہب کو نہیں مانتے تو۔ انسانیت کی بنیاد پہ چیخ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک کے صدور اور ان کے وزرائے اعظم چیخ رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم اتنے بے حس دور میں جی رہے ہیں، کسی مسلم ملک میں کوئی کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہے۔ بس سمندروں میں محل بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پارک بنا رہے ہیں، اپنے جینے اور سونے کے بڑے بڑے عیاشی والے کمرے بنا رہے ہیں، بدمست ہیں اپنے حکومت میں اور اپنے عہدے میں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ مظلوم کی آہیں رد نہیں کرتے، اللہ ظالم کو مہلت دیتے معاف نہیں کرتے۔ اور پورے یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے یہ جتنے مسلم ممالک منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، جب اللہ انتقام لینے آئیں گے اور رب کعبہ کی قسم ضرور انتقام لیں گے، اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ جب اللہ انتقام لیں گے تو صرف اسرائیل سے نہیں، ان مسلم ملکوں سے بھی لیں گے جنہوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالموں کی طرفداری ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے غیر مسلموں میں بے چینی ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی خاص بے چینی نظر نہیں آتی۔ بس ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ چونکہ خلافت ختم ہے، جو جہاں ہے بٹ کے رہ گیا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کڑ کے رہ سکتا ہے بیچارہ، وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر سکتا ہے۔ ایک خاص منصوبے کے تحت ہماری خلافت کو توڑ دیا گیا، اور خلافت توڑنے کے بعد سب سے پہلا خنجر جو مسلم دنیا کے سینے میں گھونپا گیا وہ اسرائیلی ریاست کا قیام۔ اسی لیے انہوں نے خلافت کو توڑا تھا۔ خلافت رہے گی، اسرائیل آزاد نہیں رہے گا ظلم کرنے میں، لہذا ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہمیں مجبور کر دیا گیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں اس کسک کو اپنے دل میں بسائیں، ان مظلومین کے لیے دعائیں کریں۔ جو شہید ہو گئے وہ تو یقین جنت الفردوس کا حصہ بنے، جو زخمی ہیں اللہ ان کے لیے آسان سے آسان راستہ ان کے شفا کے لیے عطا فرمائے اور پیدا فرمائے، اپنی دعاؤں میں انہیں شامل رکھے، اور خاص طور سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم طاقتور بنا رہے ہیں اسرائیل کو اپنے پیسوں سے، لہذا اس کو کمزور کرنا ہے، اس کا معاشی بائیکاٹ یہ کم سے کم ہمارے لیے راستہ رہ گیا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلم گھرانے میں اسرائیلی مصنوعات مل جائیں گی، کسی کا باورچی خانہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اسرائیل کی مصنوعات نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہم جہاں تک ہو سکے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی چیز نہیں خریدیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہر چیز کا متبادل ملک کی کمپنیوں میں موجود ہے، اپنے ملک کی کمپنیوں کی چیزیں خریدیں، ملک بھی ترقی کرے گا اور اسرائیل کا بائیکاٹ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو فلسطین کے لیے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسرائیل ملعون کو سخت ترین عذاب میں گرفتار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔